يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. اب ہم آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ ہم اعراب اور لغت کی کیسے بحث کریں گے. سب سے پہلے قرآن کریم کو شروع کرنے سے سامنے آتی ہے چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے استعاذہ یا تعوذ بھی کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ تعوذ ویسے قرآن کا یہ حصہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں بھی قرآن کریم میں بطور آیت اس طرح سے نہیں آیا، اس لیے یہ قرآن کریم کا حصہ تو نہیں ہے. البتہ قرآن کریم میں یہ حکم آیا ہے کہ قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے یہ ایک حکم قرآن کے پڑھنے سے پہلے کا خود قرآن میں ملتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے کہ ایک طرف تو استعاذہ کا حکم ہے، دوسری طرف استعاذہ قرآن کا حصہ بار صورت نہیں ہے. قرآن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ اعراب کی کتابوں میں بھی بعض نے بات کا آغاز اعوذ باللہ سے کیا ہے اور بعض نے اعوذ باللہ کو اگنور کر دیا ہے، بسم اللہ سے ہی بات شروع کی ہے. یعنی انہوں نے اعوذ باللہ کے اعراب اور اس کی لغوی معنوں سے بحث نہیں کی. اعراب میں دو کتابیں ہیں میرے سامنے اس وقت، یعنی یہ اکبری نے اعوذ باللہ کے اعراب کا ذکر کیا ہے، لیکن کیسی کی کتاب اس سے زیادہ اہم اور بڑی بھی ہے اور پہلے کی بھی ہے، اس نے مطلقاً اس کا ذکر نہیں کیا. تفسیروں میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بعض مفسرین اعوذ باللہ کے ساتھ تفسیر شروع کرتے ہیں اور اس کے بھی حکمتیں یا رموز یا اسرار جو استعاذے کے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور بعض سرے سے اعوذ باللہ کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. مثلا کشاف میں دیکھ رہا تھا بسم اللہ سے اس نے شروع کیا، اعوذ باللہ کو بالکل چھوڑ دیا. تفسیر المنار میں رات دیکھ رہا تھا، اس نے اعوذ باللہ سے کوئی بحث نہیں کی، بسم اللہ سے ہی شروع کیا. لیکن مجموع البیان طبرسی، خود طبری جو ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے ابن جریر، اس میں تفسیری معنی جو ہیں وہ اعراب کی بحث تو کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اعوذ باللہ کی تفسیر سے بات شروع کی ہے. تو چونکہ یہ ایک پری ریکویزٹ سمجھ لیجیے، اس وجہ سے اس کی بحث کر لینا بھی درست ہے، جائز ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جسے صیغہ کہیے، ایک طرح کا فارمولہ کہیے بھائی استعاذہ کا، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں تو یہ پورا تو نہیں ہے. ابھی میں نے ذکر کیا سورۃ النحل میں یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو باللہ من الشیطان الرجیم تک تو ہے، پہلے فاستعذ ہو تو ہونا چاہیے استعیذ، فعل متکلم کا تو پھر یوں ہوگا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض نے یہ بھی لکھا ہے. قرآن کریم میں 2-3 جگہ اعوذ باللہ آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے، ایک جگہ وہ سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. اس وجہ سے اعوذ باللہ کا لفظ بھی قرآن میں ملتا ہے، اور باللہ من الشیطان الرجیم کا لے تو مجموعی صیغہ نکل آتا ہے قرآن مجید سے. لیکن یہ کہ خاص کون سا صیغہ ہو، یہ تجوید کی کتابوں والے بڑی بحث کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ کس طرح پڑھنا چاہیے. فلاں قاری جی یوں پڑھا کرتے تھے، فلاں یوں پڑھا کرتے تھے، یہ اس طرح کا ذکر ہے. طبری میں مجھے اتفاق سے ایک روایت نظر آئی، واللہ عالم وہ کس درجے کی ہے صحت کے لحاظ سے، کہ جبریل جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس میں الفاظ یہ ہیں استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر کہا کہ اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر یہ بات ہو تو ایک طرح کے سنت کے لفظ ثابت ہوتے ہیں اگر درست ہے، لیکن اب ہمارے ہاں رواج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہوا. اب ہم لیتے ہیں اس استعاذہ یا تعوذ کے لفظوں کو. پہلا لفظ ہے اعوذ.
ہاں ظاہر ہے یہ فعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. فعل میں ہم اتنا بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آز یعوذ نصر ینصر سے یہ فعل آتا ہے، مادہ غین واو زال ہے. آز یعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ لینا، کسی کے پاس پناہ ڈھونڈنا، اس کا یہ معنی ہے. اور اس کا مصدر ثلاثی کے آپ کو معلوم ہے مصدر کئی طرح کے ہوتے ہیں. عوذ اور عیاذ اور معاذ تین اس کے مصدر ہے. اور عیاذ بھی بلکہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، العیاذ باللہ، یہ مصدر ہے پناہ ڈھونڈنا. معاذ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، معاذ اللہ ہے، انہ ربی احسن مثوائی سورۃ یوسف میں آتا ہے. تو مصدر کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق آتا ہے اور اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے اعوذ اس سے پہلے معذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی اعوذ معاذ اللہ ہے. اس طرح سے ہوگا لفظ اگر ورب کے بغیر آئے تو، جہاں وہ سورۃ یوسف میں آیا ہے. العیاذ باللہ عام محاورے میں استعمال ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا. تو آز یعوذ ثلاثی سے استعمال ہوا ہے. پھر اس کے دوسرے کچھ ابواب بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. مثلاً باب استفعال سے استعاذہ، مصدر استعاذہ بنے گا جو کہ اصل میں استعوذ یستعوذ ہے اور استعاذ یستعیذ ماضی مضارع ہوگا. اس کے معنی بھی بالکل وہی ہے جو ثلاثی کے، میں پناہ طلب کرتا ہوں. یعنی اعوذ اور استعیذ دو الگ الگ باب ہیں لیکن معنی ایک ہے. تو یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. دوسرے باب افعال سے استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے باب افعال اس کا بنے گا اعاذ یعیذ، کیونکہ اصل میں ہوگا اعاذ یعیذ. اعاذ یعیذ اس کا معنی پناہ طلب کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کی پروٹیکشن میں دینا، اس کے لیے پناہ طلب کرنا. تو یہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے حضرت مریم کی ماں کی دعا میں، قالت انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس بچی کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے مقابلے پر. تو وہ بے اور من کا استعمال بھی ہے لیکن اعیذ کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. مثلا کہیں گے اعیذ نفسی باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے ساتھ یا اللہ کی پناہ میں شیطان کے مقابلے. تو اعاذ کے بعد جو مفعول آتا ہے وہ تو ڈائریکٹ آتا ہے، لیکن اعوذ کے بعد دو صلے استعمال ہوتے ہیں. کل میں نے تختصیہ پہ لکھ کے دکھایا تھا کہ جس کی پناہ طلب کرنی ہو، جس کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہو، اس کے لیے صلہ بے کا آتا ہے. اعوذ بے، میں نے کل بھی یہ لکھ کے آپ کو دکھایا تھا. چلیے اب لکھنے میں تو دقت ہی پیش آئے گی. اعوذ بے اور آپ آگے ڈیشیں دیں، پھر لکھے من اور پھر نقطے دے دیں. تو بے میں آئے گا اس کا ذکر جس کی پناہ لینی ہے، اور من کے بعد اس کا ذکر کریں گے جس کے یعنی پناہ مطلوب ہے کہ اس سے بچے، اس کے مقابلے پر ہم خدا پہلے وہ بے والے کی پناہ چاہتے ہیں. یہ اس کا استعمال عام ہے. میں نے کل انگریزی کی مثال دی تھی کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ he has applied to DC for a license. یہ to اور for دو الگ الگ پرپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، اور پرپوزیشن کے بعد بھی بغیر بھی بات نہیں بنتی. آپ یوں نہیں کہہ سکتے I have applied DC، لیسنس کی بجائے ٹو لیسنس نہیں کہہ سکتے. ہر زبان کا اپنا ایک پرپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں جب اعوذ آئے گا تو بے اور من کے ساتھ آئے گا. مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے اعوذ اللہ کہ میں اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، یہ بالکل غلط اور نان سینس ہوگا کیونکہ پرپوزیشن کا استعمال نہیں. اور تو اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عام ترجمہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں. جنہوں نے کیا کہ اللہ کے ساتھ پناہ ڈھونڈتا ہوں شیطان سے، وہ کر لیں تو وہ انہوں نے بے کا ترجمہ بھی لفظی کر دیا، من کا بھی. اگر ہم عربی کے بے پرپوزیشن کی پرواہ نہ کریں پھر اردو میں ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، کی پناہ ہو جائے گا اور بے کا ترجمہ کوئی لفظی نہیں ہوگا، اور من کے معنی پر ہو جائے گا شیطان کے مقابلے پر شیطان کی نسبت سے. یہ تو ہے اس کے معنی کی بات اور اس کے جو صیغے. ویسے تعویذ کا لفظ بھی عام استعمال ہوتا، قرآن میں عوذ یعوذ استعمال نہیں ہوا. یا اعوذ ہوا ہے، یا استعیذ ہوا ہے، یا اعاذ یعیذ ہوا ہے.
عام عربی میں عوض یعوض و تعویذ میں حفاظت دینا، اور ہمارے یہاں یہ تعویذ کا لفظ بھی اسی وجہ سے چلتا ہے، گویا کہ کسی کی پناہ کے ضمن میں آتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ بہرحال عین و غال کے بنیادی میں نا بچاؤ ڈھونڈنا، پناہ طلب کرنا، پروٹیکشن طلب کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں تو دوسرا لفظ ہے باللہ ہے، یعنی بے کس پرپوزیشن اس کے ساتھ ہوا۔ اللہ پہ ہم ابھی بسم اللہ میں بحث کریں گے، اس کے کچھ لفظی خصوصیات اور مادے وغیرہ کے بارے میں۔ یہاں ہم شیطان اور الرجیم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے کی وجہ سے اللہ بھی مجرور ہو گیا، اور من کی وجہ سے شیطان، اور شیطان کی صفت رجیم آئی، وہ بھی مجرور ہو کر آئے۔ شیطان یہ تو ترکیب ناوی تو اس کی بالکل آسان ہے، جملہ فعلیہ ہے، اعوذ اور باللہ من الشیطان الرجیم، متعلق فعل ہو گیا سارا۔ شیطان کے بارے میں اب ہم اردو میں شیطان کا ترجمہ کوئی نہیں کرتے، شیطان ہی کرتے، لیکن اس کو کوئی عربی میں معنی تو ہوگا، آخر اس کو بھی جاننا تو چاہیے، اس لیے تفسیر والوں نے اس سے بحث کی۔ اتفاق سے جو اس کے معنی عربی میں شیطان کے ہیں، سرکش کو کہتے ہیں، اور برباد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ برباد شدہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سرکش اور ان معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں فلاں بڑا شیطان ہے، تو شیطان ان معنوں میں، اور شیطان کسی خاص پرسن کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، اگرچہ اس کا نام ابلیس کے طور پر بھی ہے، اور خود ابلیس کے بھی معنی بھی ہے اپنے۔ تو بہرحال جو بھی اس کے معنی ہے اردو میں بھی وہ ان سارے معنوں کے ساتھ لفظ پورا شیطان کا لفظ ہی منتقل ہو گئے، فارسی میں، اردو میں، شاید ترکی میں بھی ہو، وہی لفظ منتقل ہوا ہے۔ اس لیے اس کے عربی معنی کیا ہے، اس کی ضرورت پڑی مفسروں، تو انہوں نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ وہ وجہ دو معنوں کی یہ ہے کہ شیطان کا مادہ کیا ہے۔ شیطان کے دو مادے کتب اعراب والے بھی لکھتے ہیں بعض دفعہ، اور تفسیروں میں تو خیر اکثر ملتا ہے، بلکہ ان مادوں کے شواہد کے طور پر وہ شعر بھی لاتے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہ شتون استعمال ہوا ہے یا وغیرہ۔ تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مادہ شین تو نون ہے، شاید شطن یشتون ہی ہوتا ہوگا، ناصر ینصر سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور باب سے ہو، ثلاثی سے باب کے بارے میں یقیناً میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ شین تو نون، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت دور چلے جانا، دور ہو جانا، ابعد اور بعد کے معنی میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ شیطان پھر فعال کا وزن ہوا، شین تو نون سے فعال کا وزن عربی وزن ہے، اور اس کا معنی ہوا بہت دور گیا ہوا۔ کس چیز سے دور گیا ہوا؟ بعض نے کہا جی تکبر میں بہت حد سے بڑھ گیا ہوا، کسی نے کہا خدا کی رحمت سے دور ہو گیا ہوا۔ بہرحال دوری کا معنی اس میں ہے، مگر عربی میں بیرون شتون اسے کہتے ہیں جس کنویں کا پانی بہت ہی گہرا ہو۔ تو یہ جو دوری کا معنی اس میں ہے، اب خدا کی رحمت سے دوری ہے یا ایکسٹریم کے معنوں میں ہے، تمرد اور سرکشی میں دونوں معنوں کے گنجائش ہے۔ تو شیطان وہ ہوا جو تمرد اور سرکشی میں ایک ایکسٹریم تک چلا گیا ہو، یا خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ان معنوں میں شیطان کا ایک معنی بنتا ہے۔ دوسرا معنی دیا گیا ہے کہ اس کا مادہ ہے شین یہ توئے، شاط یشیتو۔ شاط یشیتو کے معنی بھی ہلاک کر دینا بھی ہوتا ہے اور ہلاک ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ شین یہ توئے، شاط یشیتو، اس صورت میں یہ فعلان ہوگا، وزن یہ نہیں، فعلان کے وزن پہ شیطان بنا شاط یشیتو۔ اب اگر اس کا معنی برباد ہونا ہے تو برباد ہونے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور برباد کرنے کا بھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو برباد کرتا ہے اس لیے شیطان ہے، بعض کہتے ہیں وہ خود خدا کے رحمت سے دور ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے شیطان۔ تو اس میں ہلاکت اور دوری کے معنی بنیادی معنی ہے شین تو نون اور شین یہ توئے میں، اور دو الگ الگ وزن ہے۔ رجیم کا لفظ جو ہے مادہ تو رجیم میم آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے یہ فعیل کا وزن ہے۔ فعیل کے وزن میں دونوں گنجائشیں ہوتی ہیں، صفت مشبہ کا وزن ہے، یہ بمعنی فاعل بھی آتا ہے، بمعنی مفعول بھی آتا ہے۔ اور مثلاً کہتے ہیں کف خضیب، اس کی مثالیں عربی میں دی ہوئی ہوتی ہیں، جس ہاتھ پہ مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہو، خضاب کوئی رنگ، تو اب کہنا تو چاہیے مخضوب، مخضوب دعا کے ساتھ، لیکن خضیب کہتے ہیں۔
اس طرح سے اور مثالیں بھی ہیں. تو اس صورت میں یہاں رجیم بمانا مرجوم ہوگا، کیونکہ راجم یارجموں کے ایک معنی ہے کسی چیز کو پتھر مارنا. ویسے اس کا معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی صرف ہلاک کر دینا، قتل کر دینا بھی ہوتا ہے، اور ایک اصطلاحی معنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنا بھی ہوتا ہے. رجم ان سارے معنوں میں قرآن میں مثلاً استعمال ہوا ہے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، قوم کہتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ تو باز نہیں آئے گا تو تجھے ہم یہاں سے پتھر مار کے بھگا دیں گے وغیرہ. ہاں، تو رجیم بمانا مرجوم، پتھر مار کے بھگایا ہوا، یہ علامت ہوتی ہے پتھر مارنا نفرت کی علامت. عربوں کے ہاں سوسائٹی میں یہ ایک عام رواج ہوگا. جیسے ہم کتے وغیرہ کے لیے فوراً جوتا اٹھاتے ہیں یا کچھ، تو جوتا اٹھانا یا اس طرح کی ایک نفرت کی اظہار ہوتا تو وہ دور سے پتھر پھینکنا ایک نفرت کا اظہار سمجھا جاتا تھا. میں نے کل بیان کیا تھا کہ شاید رمی جمرات جو حج میں کرتے ہیں اس کی بھی اصل علت تو یہی ہوگی کہ شیطان سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ صرف کنکریاں مارنا ہمارے لوگوں کے نزدیک تو کوئی وہ نفرت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے کسی لڑکی کو کنکری مارے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ کوئی نفرت کا اظہار تو نہیں ہوتا. اس لیے شاید حاجی صاحبان جو ہمارے جاتے ہیں ان کا وہ کنکریوں کے ساتھ وہ ایسوسیشن قائم نہیں کر پاتے نفرت کی، پھر وہ جوتے اور چپلیاں اور خدا جانے کیا کچھ مارتے ہیں. نفرت کا اظہار ان کا تب ہوتا ہے. عربوں کا ممکن ہے کہ صرف کنکری مارنے کے ساتھ ہی ایسوسیشن ہو، یہ اظہار نفرت کیا جا رہا ہے. تو یہ رجیم ان معنوں میں آیا ہے، یعنی ملعون کے معنوں میں، لعنت کے معنی بھی دور کرنے کے ہی ہوتے ہیں. مطرود، ملعون، مرجوم. تو رجیم بمعنی مرجوم ہے. اگرچہ اکبری نے ایک قیلہ کہہ کے لکھ دیا ہے کہ چونکہ فاعل کا معنی بھی فعیل میں ہوتا ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ رجیم بمعنی راجم ان معنوں میں کہ وہ دوسروں کو اغوا کر کے مرجوم بنا دیتا ہے. ان معنوں میں بھی رجیم کا معنی لینے کی گنجائش ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے. تو اس طرح سے شیطان کی یہ صفت آئی، اور اللہ کی پناہ طلب کرنا شیطان رجیم کے مقابلے پر. یہ تو ہے اس کا لغوی معنی، اور یہ قصہ تو ختم ہوا. باقی رہ گیا اس استعاذہ میں، کیونکہ اس سیغے کو عموماً ہمارے ہاں استعاذہ ہی بولتے ہیں. اعوذ کہہ دیتے ہیں، اعوذ باللہ ہم پنجابی میں یا اردو میں کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ پڑھے جی. لیکن عربی نے اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے، جہاں تفسیروں میں یا کتب اعراب میں بحث کی ہوتی ہے تو وہ عنوان لکھتے ہیں اعراب الاستعاذہ، یعنی اس پورے سیغے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم استعاذہ کہتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے یہاں تعوذ بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ لفظ قرآن میں چونکہ استعمال نہیں ہوا تو اس لیے مفسرین اس کو نہیں استعمال کرتے، معنی چاہے وہی ہو. اب رہ گیا کہ اعاذہ میں حکمت کیا ہے اور کیوں حکم دیا گیا ہے، اور اس کا تو یہ ایک لمبی بحث ہے. اس کا اعراب اور ترجمے سے تعلق نہیں ہے. تفسیروں والے، تصوف والے اپنی اپنی اس میں بہت سی باتیں لاتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. تو آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سورت الحمد شروع ہوتی ہے. یہ بحث کہ الحمد کا حصہ ہے بسم اللہ اور ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک خاصا یعنی طویل بحث ہے. بعد میں آنے والے تابعین میں یہ بحث پیدا ہوئی. بعض نے کہا کہ الحمد کا حصہ ہے، باقی صورتوں میں بطور تبرک ہے. بعض نے کہا جی نہیں، ہر ایک کا حصہ ہے. اس وجہ سے پھر وہ نماز میں پڑھنے، بالجہر پڑھنے یا آہستہ پڑھنے کا بھی مسئلہ فقہی پیدا ہوتا ہے. دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے، مضبوط دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو نسخے لکھے گئے تھے، یہ سب کو معلوم ہے کہ ان میں صورتوں کے عنوان وغیرہ نہیں لکھے گئے تھے. بس جہاں ایک صورت ختم ہوتی تھی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پھر دوسری صورت شروع ہو جاتی تھی. صورت کا نام وام نہیں لکھا جاتا. انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ قرآن جو نہیں ہے وہ نہ قرآن میں لکھا جائے. یا اب تو ہم صورتوں کے عنوان، مکی، مدنی، رکوع، آیتیں، بہت سی چیزیں لکھنے کا رواج ہو گیا، لیکن حضرت عثمان کے نسخوں میں یہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے سورت براءت اور انفال کے درمیان، کہ وہاں صرف جگہ چھوڑی گئی تھی اور پھر آگے لکھنا شروع کر دیا گیا تھا. وہ الگ بات ہے. باقی بسم اللہ لکھی گئی تھی. تو وہ ان کی دلیل یہ ہے جو بسم اللہ کو اس کا جز مانتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ غیر قرآن نہیں لکھا تھا لہذا قرآن ہی تھا تو اس میں لکھا تھا. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ جن میں ابو حنیفہ بھی ہے کہ وہ جز نہیں ہے، ویسے تبرکاً ہر صورت کی شروع میں پڑھا جاتا. صورت
النمل میں جہاں ایک جگہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو خیر قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، بحث جو ہے وہ ہر صورت کی شروع میں آنے والی بسم اللہ کی ہے۔ بہرحال وہ تو ہے ایک اختلافی مسئلہ فقہی، اس میں کچھ احکام مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اس کے اعراب سے کنسرن ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس کا لفظی ترجمہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بے در بے میں دے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور الرحمن الرحیم آگے آیا ہے۔ میں ابھی کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ صفت کے ساتھ کرے یا حال کے ساتھ کرے۔ اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے حرف جار ہے، اسم آگے مضاف ہو کر، اور پھر اللہ کے دو صفتیں الرحمن الرحیم آ کر، یہ سارا مرکب جاری بنتا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرو کچھ پتہ نہیں چلتا آگے کیا ہے، تو یہ مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ جملے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ جار مجرور ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتے ہیں، جملہ تو خود بن ہی نہیں سکتے۔ اب رہ گیا کہ یہ جملہ ادھورا ہے تو اس کو مکمل کیسے کریں۔ یہ بات ہر زبان میں ہے کہ بہت سے معذوفات کا استعمال ہوتا ہے، بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، سننے والا بولنے والا وہ سمجھتا ہے کہ اس لفظ کے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھنے والا خود بخود سننے والا سمجھ جائے گا۔ اردو میں بھی ہوتا ہے، ہزاروں موقعوں پر ہم تمام فقرہ پورا نہیں بولتے، تھوڑا سا لفظ بولتے، آگے پیچھے سمجھا جاتا ہے کہ سننے والا اس کو مکمل کر لے گا۔ بلکہ یہ ادبی انداز بیان بھی ہے، ادبی عبارتوں میں، ناولوں میں، افسانوں میں اس طرح عطور فکروں سے بات شروع کی جاتی ہے، جس میں پڑھنے والا خود اس کا گیپ جو ہے وہ پرووائڈ کر لیتا ہے اگر اس کی کوئی سینس ادبی ہو تو۔ اس طرح سے اس میں کچھ معذوف ضرور ہے۔ وہ معذوف کیا ہے، اس پہ جناب بحث ہوئی، اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کوفہ اور بصرہ میں دو گرامر کے سکول پیدا ہو گئے تھے۔ کوفہ اور بصرہ دو چھاونیاں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنائی گئی تھی، ادھر کی فوجی ضروریات کے لیے، ایران وغیرہ کے لیے۔ پھر وہ صرف فوجی چھاونی نہ رہی، بڑے کمرشل شہر بھی بن گئے، پھر لوگوں کا آنا جانا ہوا، وہاں علمی بحثیں ہوئی، تو وہ جو شہریت اور میلٹری جو تھی ایک طرح کی، اس کے لوازمات علم اور وہ چیز پیدا ہوئی۔ تو پہلے علمی حرکت جسے کہتے ہیں اسلام میں مثلا پوئٹری اور شعر و ادب اور لٹریچر کی ایک حرکت تھی، نحو کے علم کی بنیاد کی ایک حرکت تھی، قرآن مجید کے خط جو ہے اس کو خوبصورت کرنا اور تحسین خط یعنی خطاطی یا خوش نویسی جسے کہیں، یہ بھی ایک آرٹ تھا، اس کی بنیاد بھی انہی شہروں میں ہوئی، اور بھی بہت سی چیزیں، قراتوں وغیرہ کی بنیاد یہی ہوئی۔ تو اس میں جو ناوی کی باتیں ہوئی، کچھ ناوی بصری اور کوفی ناویوں میں آپس میں بعض چیزوں میں اختلافات تھے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی یاد بھی نہیں رہتا ناویوں کا قول کیا ہے، کوفیوں کا قول کیا ہے۔ ممکن ہے جس آدمی کے ساری عمر اوڑھنا بچھونا ناو رہ جائے اور اس نے مدرسے میں بیٹھ کے ناوی پڑھانی ہو، ٹھیک ہے، اس کو تو یاد کرنا چاہیے کہ ناویوں کے یہ قواعد ہے اور کوفیوں کے یہ ہے۔ اس طرح سے اسپیشلائزیشن کرنی ہو تو ایک وہ عباس ماتی یا ماتی مخزومی ہے، ایک شاید ریاض میں پروفیسر تھے، انہوں نے ایم اے بھی گرامر کے ٹاپک پہ کیا اور پی ایچ ڈی بھی سارا گرامر ہی پہ کیا، یعنی وہ کوفیس کے اسکول سے متعلق ہی سارا ان کا پی ایچ ڈی بھی ہے۔ تو اسپیشلسٹ تو پھر جس طرح سے ہو جائے، لیکن عام آدمی کو تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی ان کا اختلاف ہوا، تو بعض نے بصریوں نے مثلا کہا کہ جی یہ تو ہے جملہ اسمیہ ہے اور ایک مبتدا معذوف ہے، مثلا وہ کہیں گے ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، ابتدا کو مبتدا مان لیا، ناؤن ہے، اور باقی جو ہے وہ قائم مقام خبر ہو جائے گا، جملہ اسمیہ فٹ ہو جائے گا۔ دوسروں نے غالباً کوفیوں نے یہ کہا نہیں جی کہ اس میں ایک فعل معذوف ہے، اور وہ فعل کیا ہے، مثلا اب ابتدا یبتدا لے تو پھر ابتدا ہوگا، میں ابتدا کرتا ہوں، وہ ابتدائی تھا، یہاں فعل ہو جائے گا، ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں فعل معذوف ہے۔ اب گنجائشیں دونوں موجود ہیں، لیکن ایک لحاظ سے کچھ فعل والی بات، یہ شاید زمخشری میں کہیں پڑھ رہا تھا، زمخشری کی شرح میں تھا سال میں، یہ فعل والی بات زیادہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کا آپ کام کر رہے ہو
اس کا مطلب ہوگا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. مثلا آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا مطلب ہوگا ارکب بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں سوار ہوتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے بسم اللہ, اس کا مطلب ہوگا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اذبح بسم اللہ ہے, کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں. لہذا جو کام کر رہے ہو اس کام کا فعل معذوف بسم اللہ سے پہلے لگ سکتا ہے, اور اس لحاظ سے یہاں کہیں تو کہنا چاہیے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں, ابتدا کرتا ہوں, نہ کہیں تو فعل کی گنجائش کچھ زیادہ نکلتی نظر آتی ہے. اس میں سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو ترجموں میں بعض کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ کیا جائے شروع کرتا ہوں. تو یہ اس میں کہ وہ جو محذوف ہے اس کمی کو اردو محاورے میں پورا کرنے کے لیے یہ شروع کا ترجمہ کیا. اس لیے بعض کو اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ تو آپ قرآن میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کا ترجمہ کیا جائے شروع کرتا ہوں, اور آپ کر رہے ہیں تو ایک زائد ترجمہ کر رہے ہیں. چنانچہ بعض نے شروع کو گول کر دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ. کسی نے کہا آغاز اور بریکٹ میں لکھا, کسی نے ابتدا کو بریکٹ میں لکھا. یہ آپ صرف بسم اللہ کے ترجموں کو ہی دیکھیں کہ اس میں معذوف کیا ہے, اس معذوف کو ہم اردو میں منتقل کریں یا نہ کریں, یا جس طرح سے عربی میں اسی طرح اردو کا محاورہ ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. اس وجہ سے آپ ایک بسم اللہ کے دیکھیں 8 طرح کے آپ کو ترجمے مل جائیں گے. وجہ ساری یہی ہے کہ وہ معذوف فعل پرووائڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کے بغیر اردو میں بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. میرے خیال میں ایک چھوٹا سا رسالہ میرے پاس ہے, کلکتہ سے چھپا تھا, اس میں ساری بحث اس بات پر ہے. وہ بظاہر تو ہے کہ وہ کوئی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں, تو تفسیر کا گویا کہ وہ مقدمہ ہے تو چھوٹا سا رسالہ, لیکن اس میں انہوں نے ساری غلطی یہ نکالی کہ بسم اللہ کا ترجمہ ہی درست ہندوستان میں نہیں ہو سکا. وجہ دراصل صرف یہی ہے, آپ چاہے تو غلطی نکالے, چاہے تو کہہ دیے اردو میں 2 باتیں تو ہوتی ہیں, یا تو آپ جس میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کی رعایت برتیں گے زبان کی, اور اسی کی رعایت ہوتی ہے ہمیشہ. جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو اصل زبان کی رعایت نہیں ہوتی. مثلا ممکن ہے کہ اصل زبان میں ایک لفظ مذکر ہو اور جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں مؤنث ہو, تو پھر آپ کو مؤنث ہی ترجمہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ترجمہ آپ اردو سے عربی ترجمہ کریں اس میں آپ کو عربی کے لحاظ کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے اگر کسی نے محاورے کا یا لفظ کا خیال کیا, یا ایک نے ایک کا کیا دوسرے نے دوسرا کیا, سراسر نان سینس, تو آپ ترجمے کو نہیں کہہ سکتے. یہ کہ انتخاب کس کے لفظوں کا اچھا ہے, کس نے شروع کا لفظ چھوڑ کر بھی اچھا ترجمہ کیا ہے, کس نے اس کے بغیر اچھا کیا, یہ آپ اب ترجمہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے. یہ سارا فرق اس وجہ سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سے پہلے کچھ معذوف ہے. وہ کیا معذوف ہے, اس کو کیسے کریں, پھر ساری بحث اس سے پیدا ہو. اب آگے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ. اس میں پہلی بحث کرتے ہیں اسم کی. اسم کا یہ کہ جہاں مجرور ہے یہ تو نظر آ رہا ہے, تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ترکیب بھی یوں بنتی ہے کہ بے کی وجہ سے اسم جر میں ہے, آگے اللہ مضاف الیہ ہے, اسم مضاف بھی ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے اسم پر تنوین نہیں ہے, الف لام نہیں ہے. نہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں بالاسم اللہ, بالاسم اللہ, نہ اس کہہ سکتے ہیں بسم, کیونکہ یہ مضاف ہے, دونوں باتوں سے خالی ہے. اللہ جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. بسم اللہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اب آگے الرحمن الرحیم بعد میں آئے گا. تو ایک بحث کی اسم کی, یار تو خیر ہے, سیدھی بات ہے, اعراب میں تو کوئی مشکل نہیں کہ اسم کی اصل کیا ہے, اس کا اشتقاق کیا ہے, مادہ کیا ہے, کیونکہ عربی میں یہ بہت بحث ہوتی ہے. بلکہ ایکسٹریمسٹ ناوی جو ہے وہ تو ہاذا اور آنا اور ہووا اور ان ضمیروں بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھی مادہ کیا ہے. 2 حرفی جو لفظ آتے ہیں خاص طور پر ان میں بہت لے دے کرتے ہیں اور لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اس میں نائل ہے تو بہتر ہے, مبنی ہے, ٹھیک ہے. تو اسم میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اس کا مادہ سین میم واو. اس صورت میں سما یسمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا, نمایاں ہونا. سمو بلندی کو کہتے ہیں. آج کل ہز ہائینس کے معنوں میں وہ عموماً پرنس کو سمو الامیر وغیرہ اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے. وہ ہائینس کا معنی اس میں پیدا کرتے ہیں سمو میں. تو
اس صورت میں نام جو ہے وہ گویا کہ اپنے جو مسمى ہوتا ہے اس کو بلند کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، یہ وجہ ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ سمی یا یسما، سین میم یہ اس کا مادہ ہے، معنی اس کا بھی یہی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تصغیر میں سمی بنتا ہے، لہذا سمی یا یسما زیادہ بہتر ہے، دونوں کا معنی بلند ہونا ہے۔ اسم سے اس سے دیکھیے اسم کیسے بنا، وہ تو سین میم واو سمبونیا بنتا، تو یہ واو وغیرہ میں ان کے کچھ قاعدے ہیں، نابیوں کے کہتے ہیں جی واو گر گئی، آخر پہ واو آ رہی تھی، اس پہ تنوین نہیں آنی تھی، اس کو دیا گرا، اور پھر شروع میں ایک بدل کا الف لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسم کا الف حمزہ وصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصلی مادے کا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ضرورتاً استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ کھڑا رہتا ہے، نہیں بولا جاتا، سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اس کا اصلی نہیں ہے، مادے کا الف نہیں ہے، یہی صورت ابن کی ہے۔ تو اس صورت میں تو سین میم واو سے ہے، اور یہ جو بصری ہے وہ یہاں بھی انہوں نے کہا جی نہیں، یہ وسم سے ہے۔ وسم میں نے ہوتا نشان لگانا، علامت مقرر کرنا، میں نے وہ بھی وہی قریباً بنتا ہے، لیکن اس سے ان گرامر والوں نے کھنگالا اور کہا جی اس سے تو اسم تصغیر وسیم کہیں عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا اس کو چھوڑ۔ بہرحال مادہ پر اتفاق زیادہ تر ہے سین میم واو پر کہ اسم کا مادہ اصل یہ ہے، چنانچہ اس کا کوئی معنی دیکھنا ہو، مثلا اس سے جو ورب استعمال ہوتے ہیں سما یسمی، پھر اسم کی جمع اسما، اسما کی جمع اسامی وغیرہ، یہ سارے آپ کو سین میم واو میں ملیں گے کسی ڈکشنری میں۔ اب یہ واو سین میم میں نہیں ملے، وہ تھیوریٹیکل بحث ہے، بعض لکھ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ڈکشنریوں والے یہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سین میم واو صحیح ہے۔ چنانچہ اسم کے معنی آپ کو کسی بھی عربی ڈکشنری میں سین میم واو کی پٹی میں ملے گی، واو سین میم میں نہیں ملے گی۔ یہ وہ بات۔ اب آگے دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ چلیے جی بسم اللہ تو ہے، اس میں یہ الف کیوں غائب کر دیا گیا ہے؟ اس کا ویسے گرامر سے تو نہیں تعلق، یہ اس کا ایک مخصوص سپیلنگ ہے کہ یہ سپیلنگ کیوں کرتے ہیں، جیسے کہیں جی کلر کا برطانیہ والے COLOUR کیوں کرتے ہیں اور امریکہ والے COLOR کیوں کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بحث ہے اصل میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کے بعد میں اور اسم کا جو الف ہے وہ کیوں غائب ہو گیا؟ اس میں پھر کثرت استعمال سے کہیے یا ایک رائج ہو گیا طریقہ کہ خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف نہیں لکھا جاتا، باقی مثلا فسبح بسم ربک العظیم الف پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الف لکھا جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ طریقہ گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مخصوص پہلے ہو گیا ہے، چاہے کثرت استعمال کہیے یا جو کہیے، صوفی اپنا کہیں گے کہ بے کی وجہ سے اور تعلق ہو گیا اور وہ بالکل مربوط ہو گیا اور اللہ سے جڑ گیا، الف کو بھی درمیان میں سے نکال دیا، وہ اپنی بونگیاں ماریں گے جو کرتے ہیں اس طرح سے کہ الف نکال دیا اس لیے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مل گئے تو تاکہ یہ بھی نہ رہے۔ گرامر میں اعتبار سے ہی بات یہ ہے کہ سپیلنگ ہے اور اس کا سپیلنگ خاص ہو گیا ہے، حتیٰ کہ یہ بحث کی گئی ہے، یہ جو مصر وغیرہ میں کلرکوں کا امتحان لیتے ہیں نا، تو اس میں ان کے املا کا امتحان ہوتا ہے، دفتری زبان عربی ہے، وہ کیسے لکھتے ہیں یا کیا کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ ان کا جو ہوتا ہے کلرکوں وغیرہ کا، یا آگے بڑی ملازمت ہو تو بھی عربی کا املا کا ٹیسٹ ایک نیا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے لیے، ان میں جو قواعد لکھے ہیں مثلاً اس میں میں نے کہیں پڑھا وہ عبد الفتاح خلیفہ ہے شخصیت، اس کی کتاب کہ قول اس نے یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں الف نہیں لکھا جائے گا، اگر آپ اور لکھ دیں بسم اللہ الملک القدوس یا صرف بسم اللہ ہی لکھے الرحمن الرحیم نہ لکھیں تو پھر الف پورا لکھنا پڑے گا۔ مثلاً ہمارے یہاں بعض لکھ دیتے ہیں بسم ہی سبحانہ، تو یہ الف سے لکھنا چاہیے، یہ الف کے بغیر نہیں لکھنا چاہیے۔ رواج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے بعد کا الف حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ ایک بات ہوئی، اب بحث آتی ہے کہ اللہ کے لفظ کی کہ اس کی کیا صورت ہے۔ اس میں دو بحثیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا کوئی مادہ ہے، یہ لفظ بنا کیسے ہے۔ اسماء اللہ الحسنیٰ کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو یہ بحث بھی وہاں نظر آتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ کسی مادے وغیرہ سے مشتق نہیں ہے، بس یہ نام ہے اللہ کا،
اس کی یہ بحث ہی نہ کرو کہ یہ کسی سے مشتق ہے. لیکن یہ ایک یوں ہی تصوف والی بات کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے کہ الفاظ کی کوئی اصل ہوتی ہے، اور اس میں سیدھی معقول بات نظر آتی ہے کہ اللہ الہ کی مخفف شکل ہے ایک طرح، یعنی الہ میں نے معبود الہن، اس پہ اللہ کا بن گیا الالہ، اور الالہ میں کثرت استعمال سے درمیانی الف اڑا دیا اور اللہ کہنے لگے. یہ زیادہ معقول بات معلوم ہوتی ہے بجائے یوں کہنے کے کہ اللہ کا کوئی اشتقاق ہی نہیں ہے. اشتقاق تو ہر اسم کا کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے. یہ لفظ وہ ہے اللہ جو عربوں میں کم از کم 200 سال یا 150 سال کا لٹریچر تو ہم تک پہنچا ہے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ خالق و مالک کائنات کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے. کس زمانے سے استعمال ہو رہا ہے ہمیں پچھلے دور کا پتہ نہیں ہے. کچھ کتبات ملے ہیں ان میں بھی شاید اللہ کا لفظ نہیں آیا، اور وہ اسلام سے کوئی 200-250 سال پہلے کے ہے. لیکن جو لٹریچر ہم تک پہنچا شعری نثر و نظم کا عربوں کا زمانہ جاہلیت کا، وہ تقریباً اسلام سے 150 سال پہلے تک کا ہے. اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے شعروں میں. جو اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہے اس کے لیے لفظ ان کے ہیں. تو جس طرح سے یہودیوں کے کل میں نے بتایا کہ ان کا اپنا ایک نام تھا جو عبرانی میں یہ واو یہ ہے اور واو ہے، یہ بس لکھ دیتے تھے، زبر زیر کوئی نہیں ہوتی تھی. اور خدا کا نام زبان پہ لانا وہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ عام آدمی کو یہ نہیں لانا چاہیے، بڑی بے ادبی کی بات ہے. ایسے یہ وہ کہہ دے تو وہ اور بات ہے. یہ ہمارے ہاں جو حضرت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اسی طرح کا ہے، یعنی موجود، بس حضرت یعنی جو موجود ہے. عجیب بات ہے کہ میں نے وہ 7 ایئرز ان تبت میں پڑھا کہ وہ دلائی لاما جو لاما وہاں ہوتا ہے تبت میں، اس کے لیے جو لفظ وہ استعمال کرتے نام وام نہیں لیتے. اس لفظ کا جو وہ انگریزی کتاب میں لفظ آیا، وہ جرمن جو وہاں گیا تھا 7 ایئرز ان تبت کی کتاب میں، تو وہ پریزنس، دی پریزنس بس. اور یہ دی پریزنس بالکل حضرت کا لفظ کا ترجمہ ہے. حضرت کے میں بھی دی پریزنس ہی ہے. تو یہ ادب کے طور پر نام نہ لینا اور صرف یہ کہنا، اسی طرح سے وہ آن کا لفظ فارسی سے آیا. تو یہودیوں کو وہ پتہ ہی نہ رہا کہ نام ہے کیا. آج تک اختلاف ہے کہ یا وہ ہے، جیو واہ ہے، کیا ہے، کیونکہ چیف پریسٹ کے سوا کوئی اس کا نام ہی نہیں بولتا تھا. اور لفظ پھر بنا لیے، کوئی الوہیم اور کوئی ایڈونائی آج کل انگریزی میں زیادہ کرتے ہیں. مسلمانوں میں بہرحال اللہ کے نام کی تعظیم تو ہے. غلط قسم کھانے پہ کفارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام یوں ہی بے جانی میں، بے سمجھی میں، یا یوں ہی غیر سنجیدہ ہو کے نم لے لو، قسم کھا لی تو پھر اس پہ بھی کفارہ پڑے گا. وہ اللہ کے نام کے بھی احترامی ہے نا، اس کی سزا ہے نا. تو لیکن یہ ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ بھئی اللہ کا نام زبان پر نہ لا سکتے ہیں جس طرح سے بھی ہو. تو اللہ کے لفظ میں ایک تو یہ کہ وہ الہن سے الالہ، پہلا الف جو ہے الالہ کا وہ تو اڑا، لیکن اللہ ہو میں غور کیجئے. یہ میں کل لکھ کے بھی آپ کو دکھایا تھا، میں پھر بھی کر لیتا ہوں کہ اصل یہ پوزیشن تھی، یہ تھا الالہ. اب الالہ میں اس کو تو کثرت سے اڑا دیا، تو باقی رہ جانا چاہیے تھا یہ 2 لفظ یوں، اور یہ ٹھیک بھی ہوتا اللہ ہو. یہ الف کیوں اڑا دیا، اس کو ہے کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ یہ ایک بحث اعراب کی کتابوں میں بھی اور تفسیروں میں بھی ملتی ہے، بلکہ ضبط کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، جو علم الضبط زبر زیر لگانے کے طریقے سے بحث کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اس نے اڑایا الف کہ اللات کے لفظ سے ممتاز ہو جائے. اللات کا لفظ جو کہ ایک بت کا نام ہے، قرآن مجید میں آیا ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ اللات یوں لکھا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ کھری زبر دیتے ہیں، عربوں میں یہ رواج نہیں ہے. عرب لوگ یوں اللات لکھیں گے. عرب قرآن مجید جو ہے عرب ملکوں کے مصر وغیرہ کے، اس میں اللات یوں لکھا جاتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش کا رواج عرب ملکوں میں اور افریقی ملکوں میں نہیں ہے. وہ اگر کھڑی زبر دیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہاں چھوٹا الف معذوف ہے, وہ چھوٹا الف لکھیں گے لیکن ماقبل پہ زبر ضرور دیں گے. رحمان لکھیں گے میم پہ ایک زبر دیں گے پھر ایک چھوٹا سا الف لکھیں گے. اس طرح سے وہ لکھتے ہیں. ہمارے ہاں صرف بر صغیر کی یہ خصوصیت ہے کہ کھڑی زبر جو ہے وہ زبر اور الف کا بدل ہے. اسی طرح سے کھڑا پیش اور واو کا بدل ہے. تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس الف کے بغیر اللات کیسے لکھا جائے. اب انہوں نے کہا کہ اللات اور اللہ میں فرق کرنے کے لیے کہ اللات میں تو لام کے بعد ایک الف ہے, اگرچہ وہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھنے میں آتا ہے. دوسرے یہ کہ ایک قاری ہے کسائی, کاف سین الف حمزہ یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے, 7 قاریوں میں سے مشہور ہے. وہ اس افرأیتم اللات والعزیٰ کو وقف کی صورت میں پڑھتے تھے. افرأیتم اللہ, ہمارے ہاں یہ ہے کہ تے لکھی ہوئی ہے, اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے افرأیتم اللات پر تو آپ پڑھے افرأیتم اللات, پھر چاہے دوبارہ کریں. لیکن ان کا یہ تھا کہ اگر یہاں وقف کرنا پڑ جائے, وقف ہے نہیں, لیکن علم تجوید میں یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو کیسے توڑے, یہ نہیں کہ آپ کی مرضی جیسے توڑ دے. اس میں بھی یہ ہے کہ مثلاً آنا ہے, آنا لفظ جانتے ہیں نا, میں قرآن کریم میں آنا استعمال ہوا کئی جگہ. اب آنا کے بعد میں قاریوں کی بحث یہ ہے کہ اگر تو یہاں سانس ٹوٹ جائے کسی وجہ سے, انی انا اللہ العزیز الحکیم, آپ کا آنا پہ سانس ٹوٹ گیا تو اب آنا نہ کہیں, انی آنا نہ کہیں, اب کہیں انی انا, اور پھر دوبارہ دوہرائے انی انا اللہ. یعنی وقت کی صورت میں انا پڑھے, وصل کی صورت میں آنا, انا یوسف, ٹھیک ہے, اب پڑھے انا یوسف. لیکن اگر انا پہ سانس ٹوٹ گیا پڑھتے پڑھتے تو اب کہیں انا, اور پھر دوبارہ دوہرایا انا یوسف. یہ تجوید والوں کے نخرے کہیے یا علم کہیے یا جو کچھ کہیے, اس میں یہ باتیں آتی ہیں. تو اللہ میں چونکہ ایک قاری 7 میں سے اللہ پر وقف کرتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ وہ تو بت کا نام ہے, اس میں فرق کرنے کے لیے ہم یہ الف ہی اڑا دیا گیا لکھنا. اچھا, اب تم نے لکھنے میں تو الف اڑایا, پڑھنے میں تو نہیں غائب کیا. وہ بھی اللہ پڑھا جاتا ہے, یا تو کہو جی ہم نے اس کو تو پڑھنا اللہ, یعنی لام کی زبر سے پڑھیں گے. میں نے کل یہ بات کی تھی کہ عرب ملکوں میں یہ عجیب بات ہے, عرب ملکوں میں, افریقی ملکوں میں, بلکہ سوائے بر صغیر کے ہر جگہ اللہ یوں لکھا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ چین میں یوں لکھا جاتا ہے, اور بر صغیر میں یہ اللہ یوں لکھا جاتا ہے. یہ جو اللہ لکھتے ہیں اس کو صرف زبر دے کر, اس کا کیا توقع ہے, جبکہ یہ سب کے نزدیک مانی ہوئی بات ہے کہ اس کو پڑھنا تو لام الف لا کی طرح ہے. تو پھر زبر دینے سے آپ سے کون سا فرق کیا, صرف لکھنے میں فرق کیا. اور زبر زیر بھی پھر بات کی جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نسخے میں تو اس شد اور اس زبر کے بغیر اللہ لکھا ہوا تھا, تو آپ اسی طرح پڑھتے تھے. اور اللہ بھی اسی طرح ہی لکھا ہوگا, نہ تے کے دکھتے ہوئے نہ یہ ہوگا, اتنا ہی فرق ہوگا. تو پڑھنے میں تو وہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. زبر لکھنے سے آپ نے کون سا فرق اس کی شکل میں ڈالا ہے, پڑھنے میں تو الٹا قرات میں زور ہے. یہ تو کوئی معقول جواب نہیں. ہاں, تجوید والوں نے الٹا ایک فرق کیا ہے. تجوید والوں نے یہ فرق کیا ہے کہ اللہ کا جو لام ہے جلالت کا, اس میں اگر اس سے ماقبل زبر اور پیش ہو تو اس میں تفخیم کی جاتی ہے, اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ یوں پڑھیں گے, زیر ہو تو پھر نہیں پڑھیں گے, پھر کیا پڑھیں گے للہ ہے. لیکن اللہ نور السماوات والارض, اور اس طرح سے اعبد اللہ, لام کو پر پڑھا جائے گا جس کو کہتے ہیں لام کی تفخیم. یہ لام کی تفخیم صرف اس میں جلالت اللہ میں ہے. یعنی افرأیتم اللات میں اس سے پہلے میم پیش والی ہے. اگر ہر لام کے پہلے زبر اور پیش پر پڑھنا ہوتا تو پھر اس کو بھی پڑھتے افرأیتم اللات نہ. یہ لام کا پر پڑھنا صرف اس میں جلالت کی خصوصیت ہے, اور تجوید والوں نے یہ فرق کیا ہے. لکھنے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرق کیا تو تم نے کیا فرق کیا کہ جی ہم نے کھڑی زبر نہیں ڈالی ہے. وہ
طاہر کردی ایک مشہور مصنف، انہوں نے بھی شیخ المکاری ہے مصری، ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ پر آپ کھڑی زبر کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے یہی دو جواب دیے کہ ایک تو کثرت استعمال سے، یہ کثرت استعمال تو کوئی جواب نہیں ہے، کثرت استعمال نہیں تو پھر حاضہ پہ آپ کس بات کی کھڑی زبر لگاتے ہیں؟ حاضہ تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے، ظالے کا نہیں استعمال ہوتا، ان پہ کیوں زبر زیر پہ ڈالی جاتی ہے؟ ان پہ کیوں کھڑی زبر دیتے ہیں؟ یہ کون انتا ہے جو یہ نہیں عربی جاننے والا تو حاضے ہی میں ہے کہ نیچے کھڑی زیر دینا، بلکہ عرب ملکوں میں ایک زیر دیں گے اور آگے یہ لکھیں گے، حاضے ہی یوں لکھیں گے۔ یہ علامت کس بات کے لیے بناتے ہو؟ کیا یہ کثرت استعمال والے لفظ نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے نزدیک بے تکا جواب ہے بالکل۔ لات سے جو اس کی فرق کرنے والی بات ہے، تو حقیقت یہ کہ لکھنے سے آپ نے کیا فرق کیا؟ بولنے میں تھا، بولنا تو وہ بھی اللہ جائے گا، وہ بھی اللہ جائے گا۔ ہاں تجوید والوں نے ٹھیک فرق کیا ہے، تجوید والوں نے کہا کہ اللہ کے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو پھر لام کو پر پڑھا جائے گا، اور لات کے پہلے حالانکہ پیش ہے لیکن اس کو لام کی تفخیم سے نہیں پڑھے، انہوں نے یہ فرق کیا۔ تو لکھنے کا رواج اس کا اللہ کا، یہ حضرت عثمان کے زمانے میں یقیناً یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا۔ یہ جو شد اور اوپر زبر ہے یہ تو بہت بات کی چیز ہے، لیکن لفظ اللہ یوں لکھا جاتا۔ ممکن ہے ملکوں کے اپنے اپنے رواج بھی ہوں اور بعض چیزیں کچھ انڈرسٹوڈ قسم کی ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ جو فارسی طریقے پر اللہ یوں لکھتے ہیں، اس کا کیا توقع ہے؟ یعنی اصل میں تو یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی ہے۔ ہم پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ورنہ اس میں کہاں لام گیا؟ وہ حافظ یوسف مرحوم نے اس کو یوں لکھنے کا رواج دیا تھا، ان کے شاگرد اب اللہ یوں لکھتے ہیں خط نستعلیق میں، اور بلکہ ہمارے بعض بزرگ کہتے تھے یہ تو جی اللہ لکھا ہوا، میں اگر یہ اللہ ہے تو یہ اللہ کیوں نہیں؟ دو لام ہی تو ہیں اور ایک ہے۔ تو اگر آپ پہلے لام کو ساکن پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ حرف شمسی کے شروع میں آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا، بعض افریقی ملکوں کے قرآن مجیدوں میں دیکھا ہے کہ اللہ ہو واللہ ہو، اس میں تو زبر زیریں دیں گے، لیکن للہ لکھنا ہے تو بالکل اس طرح سے کوڑا لکھ دیں گے، نہ کوئی لام کی زیر، نہ کوئی لام کی شد، نہ ہے کی زیر۔ غانا کا قرآن مجید اور اس قسم کے موجود ہے جن میں تونس میں ورش کی قرات کا چھپا۔ عجیب بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے یا تو کہ اس علاقے کے لوگ اس قسم کے لفظ کو پھر پڑھتے ہی للہ ہی ہوں گے، ان کو بچپن میں سمجھا دیا جاتا ہے کہ یوں لکھا ہوا تو اسے للہ ہی پڑھنا۔ اس طرح سے تو آپ اللہ پر نہ زبر دیں، نہ شد دیں، نہ کچھ دیں، اور کسی کو سمجھا دیں کہ بھئی اللہ یوں پڑھنا ہے، وہ تو اور بات ہے۔ لیکن اگر زبر زیر سپیلنگ کو سمجھنے اور درست تلفظ میں مدد دیتی ہے تو پھر اس کو درست ہونا چاہیے، پھر لام پر کھڑی زبر ہونی چاہیے۔ یہ زبر تو بالکل غلط۔ مزے کی بات یہ ہے ترکی میں یہی رواج ہے، سوائے بر صغیر کے کہیں بھی لام کے اوپر کھڑی زبر کا رواج نہیں۔ البتہ چین والے یوں زبر مد ڈال دیتے ہیں، وہ رحمان کے اوپر بھی میم پر ایک مد ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ اس کو کھینچ کے پڑھنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ الف لام میم پر مد ڈال دیتے ہیں، اس میں زبر زیر تو کوئی نہیں لگی ہوتی، لیکن اسی مد سے آپ پڑھتے ہیں لام میم، اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو چین والوں نے حروف مقطعات پر قیاس کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے لکھ لیا۔ یہ بات تو تھی ساری اللہ کے لکھنے کے بارے میں۔ اللہ کا اشتقاق اب جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لفظ الہ سے ہے، تو اصل میں تو اشتقاق الہ کا ہونا چاہیے۔ الہ میں تو سمجھتا ہوں زیادہ تو یہی معنی بلکہ بہتر ہونا چاہیے۔ یوں گرامر والے اپنے علم کو وہ ظاہر کرنے کے لیے مختلف مادے لے آتے ہیں کہ سیدھی بات ہے پہلا مادہ تو الف لام ہے ہی ہونا چاہیے، اور اس طرح سے الہ کا معنی عبادہ، اس نے عبادت کی، اور الہ اس کی عبادت کی گئی۔ یہ معنی چونکہ ہے اس لیے الہ بمعنی معبود ہوگا، اور یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں لا الہ کا۔ تو ایک مادہ تو اس کا الف لام ہے۔ لیکن آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ گرامر میں چونکہ یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ الف اگر ہو سکتا ہے کہ اصلی نہ ہو، کسی واو یا یہ کی بدلی ہوئی شکل میں کھڑا ہو، اس لیے گرامر والوں کو تھوڑا سا موقع ملا کہ نہیں یہ اور مادوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور الف یوں بھی چینج ہو کے آ سکتا ہے۔ اس میں کسی نے کہا جی کہ یہ لاہ یلوہ سے ہے، لام واو ہے،
اور اس میں لام ہے کو ادھر لیا، واو کو اڑا دیا درمیان میں سے، اور عوض کے لیے شروع میں الف لیا. حالانکہ یہ شروع میں الف لاتے تو پھر اسے الف وصل ہونا چاہیے تھا، یہ حمزہ وصل بھی نہیں ہے. بہرحال ایک نظریہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا چونکہ معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اونچا ہونا، اس لیے الہ کا معنی جس میں اونچائی اور عظمت اور بلندی کا مفہوم پایا جائے. کسی نے کہا جی یہ لاہ یلیہ سے ہے، یعنی یہ ہے درمیان میں. اس میں بھی یہ بات تو بے ڈب سی نظر آتی ہے کہ لام ہے کو تو چلیے رکھا، یہ کو پہلے الف کیوں بنا بگاڑ کے لائے. ایسے لفظ چل جاتے ہیں عربی میں، جیسے ہمارے ہاں چاقو کو کاچو کہہ دیتے ہیں، ادھر بھی اس طرح چلتے ہیں لفظ. اس لیے گرامر والوں کو تھوڑا سا موقع ملا کہ جہاں الف یا واو یا یہ ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اصلی نہ ہو، بلکہ الف واو سے بگڑ کے آیا ہو، واو جو ہے وہ الف بگڑ کے واو بن گیا ہو، یہ جو ہے واصل یہ نہ ہو، کوئی الف یا وہی واو بدل کے یہ ہو گئی ہو، کیونکہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی لا یلیہ ہے. لا یلیہ کا معنی ہے چھپ گیا، پردے میں چلا گیا، جو نظروں سے غائب ہو گیا، اس وجہ سے ہلا. تو کسی نے ولیہا واو لام ہے سے مادے کا استقاق کیا، اس کے میں نے حیران ہو جانا، متحیر ہو جانا، یہ میں نے بھی کیا ہے. تو کیونکہ اس کی ذات کے بارے میں ایک انسان میں تحیر اور تعجب پایا جاتا ہے. یہ 4-5 مختلف اشتقاق آپ کو تفسیروں میں ملیں گے، اعراب القرآن کی کتابوں میں بھی مل جائے گے. لیکن میں ذاتی طور پر اگرچہ یہ ترجیح میں نے کہیں پڑھی تو نہیں، لیکن ہم سیدھے سمجھتے ہیں کہ باقی واو یہ کی تبدیلی کے بجائے الف لام ہے میں جب معنی عبادت کا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر عبادت کے معنی سے ہی الہ لے. الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی سے اللہ بنا ہے، معرفہ بنا لیا. یہ بہت سی ویسے ہیں ایسی کہ وہ اپنا علم چھانٹنے کا بھی بہت سا موقع لوگوں کو اس طرح سے مل جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے الرحمن اور الرحیم، 2 لفظ ہے. یہ بات تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسم، یاد رکھیے اسم کی جر بے کی وجہ سے، اللہ کی جر اسم کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الرحمن الرحیم دونوں مجرور ہے. یہ اللہ کی صفت ہونا تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کی صفت ہوں گے. اور صفت کا ترجمہ اگر اردو میں دیکھا جائے تو ہمیشہ اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں بوڑھا زید، بوڑھا پہلے اور زید بعد میں. اس لحاظ سے اگر رحمان اور رحیم 2 صفتیں ہیں تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے اردو میں، رحمان و رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے کیونکہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے. ممکن ہے کسی نے اس طرح ترجمہ کیا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس کا بدل ہو، حال نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے حال تو پھر وہ نصب میں اور نکرہ آتا ہے نا، کہ الرحمن الرحیم بدل ہو. بدل آپ پڑھ چکے ہیں، مثلا جیسے کہتے ہیں نا میرا بھائی زید آیا، تو زید وہ میرا بھائی کا بدل ہوتا ہے. آپ اس کا ترجمہ اردو میں میرا بھائی جو کہ زید ہے کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر بدل مانا جائے تو اردو میں ترجمہ اس کا یوں ہو سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم ہے. یہ جو کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، یہ صفت کی صورت میں تو شاید ممکن ہو، لیکن بدل کی صورت میں زیادہ بہتر ہے. اگر بدل کی ترجیح دے تو پھر ترجمہ یوں ہونا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اور صفت کرے تو پھر ترجمہ سیدھا تو یوں ہونا چاہیے تھا رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. لیکن شاید اردو محاورہ یوں بھی ہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا بخشنے والا مہربان وغیرہ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں، یعنی صفت کے ساتھ بھی جو لگا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ اردو محاورے میں جو صفت کے ساتھ درست ہے یا بدل کے ساتھ زیادہ موضوع ہے. یہ ترکیب کی وجہ سے فرق پڑے گا. صفت ہو تو بہر صورت ترجمہ موضوع پھر یہ ہے کہ رحمان و رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. فارسی والے یہی کرتے ہیں، بنام خدائے بخشائندہ بخشائشگار، اسی طرح ترجمہ کرتے. یہ دوسری بحث تھی کہ یہ صفت ہے یا بدل ہے، دونوں لفظ. تیسری بحث ان لفظوں کے اشتقاق کی ہے کہ رحمان اور رحیم کا مادہ کیا ہے. بظاہر دونوں کا مادہ رے ہے میم ہے، اور رے ہے میم میں معنی تو کئی ہے. مثلا رحم کا معنی رشتہ داری بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا اس میں رحمان اور رحیم میں کوئی رشتہ داری کا معنی پیدا ہوتا ہے؟ اس رے ہے میم سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ نہیں. لیکن عین لام میم ہے، اس میں علم کا معنی بھی ہے، علامت کا معنی بھی ہے. تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ عالمین علم کے معنوں سے پیدا ہوا ہے یا علامت کے معنوں سے پیدا ہوا ہے. مادہ تو وہی ہے،
تو اس طرح سے ریح میم میں ایک اسی ریح میم مادے سے لفظ رحمت بھی ہے. تو کیا رحمان اور رحیم کا تعلق رحم سے ہے یا رحمت سے ہے؟ مادہ تو وہی ہے. تو علماء نے لکھا کہ ظاہر رحمت سے اس کا تعلق ہے دونوں کا. اور اس طرح سے ریح میم میں سے یہ دونوں لفظ الگ الگ وزنوں پہ بنے. رحمان فعلان کے وزن پہ، رحیم فعیل کے وزن پہ. فعلان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا پھر معنی کرنا چاہیے. رحیم کے معنی بھی صفت مشبہ ہے. اس میں فرق یہ ہو جاتا ہے رحیم میں کہ جس میں ہمیشہ اور ہر وقت صفت رحمت پائی جائے، یعنی دائمی اور ابدی قسم کی رحمت ہو. اور رحمان میں بکثرت اور بہت اور وفور اور جوش کے ساتھ کا معنی ہوگا، ان معنی میں ہوگا. تو ان دو فرق کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اردو ترجمہ آپ کریں تو وہی بنے گا، بڑا مہربان بہت بخشنے والا. جنہوں نے ترجمہ کیا وہ اصل میں یاد رکھیے وہ مغفرت کا ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن بخشنے والا کیوں ترجمہ کیا؟ رحمت میں مغفرت کا دور کا معنی ہو تو وہ اور بات ہے. لیکن ایک بحث یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے بھی بحث کی جائے تو اللہ کی رحمت کا معنی نعمت دینا ہوتا ہے. انسانوں میں رحمت کا معنی یہ ہے کہ ایک انفعالی کیفیت پیدا ہو آدمی میں کسی غریب کو دیکھوں اور میرے دل میں ایک عجیب ایموشنل سینٹیمنٹل قسم کی کیفیت پیدا ہو. تو اللہ کی صفات میں یہ انفعالی کیفیت شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو انعام دیا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی پر رحم کریں گے آپ کا دل جلے گا اس کی حالت سے، یا کوئی دل میں تاثر پیدا ہوگا تو اس کو کوئی دیں گے. اس لیے جب اللہ کے لیے رحمت کا لفظ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا معنی نعمت دینے کا ہوتا ہے. اور شاید جنہوں نے رحیم کا معنی بخشنے والا کیا وہ نعمتیں بخشنے والے کے معنی میں کیا ہے، ورنہ اس کا معنی بخشنا نہیں ہے، معنی تو وہ رحمت سے ہی بنتا ہے. یہ ایک بات کہ دونوں میں بکثرت یعنی رحمت کا معنی ہے. اگر بہت زیادہ محنت ہے رحمتی اس کا معنی ہے تو پھر دو ہم معنی لفظ ہے کیا، بالکل سینونیم میں. بلاغت کی یہ خلاف سمجھا جاتا ہے کہ ایک بھی لفظ اور پھر دوسرا بھی انہی معنوں میں لائیں. بلاغت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے سے فرقت لفظ ہو. اگر آپ زبان دانی کا غور دکھانا بھی چاہتے ہیں تو بالکل ہم معنی لفظ دو جمع کر دینا یہ بلاغت کا عیب سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں جی اگر ہم معنی بھی ہوں لیکن دو مختلف وزنوں سے ہو تو یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہوتا. اگر رحمان اور رحیم کا ایک ہی معنی ہو تب بھی یہ دو مختلف وزنوں سے لہذا بلاغت کے خلاف نہیں. دوسروں نے کہا نہیں، رحمان اور پہلو سے رحمت کی زیادتی ہے کہ بکثرت ہونا اور بہت زیادہ ہونا، اور رحیم میں یہ ہے کہ دائمی اور ہمیشہ ہونا جو کہ صفت مشبہ کی خاصیت ہے. اسی وجہ سے ارحم الراحمین اللہ کو کہا گیا. راحم تو وہ ہے جو کسی ایک وقت پہ رحم کر رہا ہو، رحم اس کی دائمی اور ابدی صفت نہ ہو. تو پہلو دو الگ الگ بھی ہیں. لیکن ایک تیسری دلچسپ بحث رحمان کے سلسلے میں بعض کتابوں میں دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الرحمن عربی کا لفظ ہی نہیں اور اس کا رحمت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے یہ بظاہر ریح میم مادے سے نظر آ رہا ہو لیکن اس کا رحمت سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے. ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ رحمان کے لفظ سے کافر چڑھتے تھے قریش مکہ. یہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہ سورت الفرقان میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کیا ہے رحمان، ہم اس کو کیوں سجدہ کریں، نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا. صلح حدیبیہ میں جب حضور نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قریش کے نمائندے نے اعتراض کیا تھا. اس نے کہا تھا ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ بنو یمامہ والے بنو حنیفہ جانتے ہیں، ہم رحمان لکھو بسم اللہ بسمک اللہم، یہ لکھیے، ہم رحمان کے واقف نہیں ہیں. تو رحمان کے لفظ کو وہ ریکگنائز کرتے نہیں تھے قریش مکہ. یہ کچھ بات بنتی ہے اور سوال کیا کہ کیوں. سوال کا یہ تو میں نہ ہو سکتے ہیں کہ کیا وہ رحمان کی حقیقت نہیں جانتے تھے اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے بیت اللہ ہو. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازرا تکبری کہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم سجدہ کریں. تو بہرحال رحمان کا یمامہ کے علاقے میں اللہ کے ساتھ ساتھ شاید یہ لفظ رحمان استعمال ہونا ممکن ہے، اس علاقے میں یہ زیادہ رواج ہو، یہ عین ممکن ہے. لیکن قرآن نے اس کو بکثرت استعمال کیا. اور عجیب بات ہے کہ رحمان اللہ کے تقریباً ہم معنی
اور رحمت کا اس کے ساتھ ہمیشہ ذکر نہیں ہے. رحیم قرآن میں جہاں بھی پڑھے رحمت مغفرت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا, لیکن رحمان کا تو عذاب کے ساتھ بھی ذکر ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحیم, رحمت کرنے والے کا عذاب تجھے ملے گا. یہاں رحمان رحمت کرنے والا مراد ہی نہیں ہے, یہاں بادشاہ اور ملک کے معنوں میں ہے. تو قرآن کریم کے رحمان کے استعمال پر یہ جو وہ ہے نا کتاب قاموس قرآن, اس میں ایک دلچسپ بحث اس نے اسی طرح سے کی ہے کہ رحمان کے تمام ان استعمالات کو دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں ہے تو ہر جگہ رحمت کا معنی اس کے ساتھ لازمی نہیں ہے. کہیں اقتدار کا معنی ہے, کہیں حکومت کا معنی ہے, کہیں بدلہ لینے کا معنی ہے, کچھ اس طرح سے اس میں طاقت اور حکومت کا مفہوم موجود ہے, ہمیشہ رحمت کا مفہوم اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. اس وجہ سے بعض نے یہ کہا کہ الرحمن شاید عبرانی زبان کا لفظ ہو, اور عبرانی میں یہ لفظ رحمان خے کے ساتھ بولا جاتا ہو اور پھر وہاں سے آیا ہو, یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے بہت سے لفظوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ غیر عربی ہیں, لیکن غیر عربی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ عرب لوگ ان کے معنوں اور استعمال سے ناواقف, یہ بات نہیں ہے. زبانوں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ کوئی زبان ایکسکلوسیو نہیں ہو جاتی کہ نہ دوسروں کی زبانوں کو متاثر کرے نہ ان سے متاثر ہو. اگر لوگ آتے جاتے ہیں, ملتے ہیں, ان کے کنٹیکٹ سے, تو پھر زبان بھی چلے گی, آئے گی بھی, لفظ آئیں گے بھی, جائیں گے بھی, یہ تو رہے گا سلسلہ. اس لیے عرب حبشے میں جاتے تھے, عرب عراق میں جاتے تھے, عرب ایشیا کوچک تک جاتے تھے, مصر تک جاتے تھے, وہاں کے لفظ لاتے بھی ہوں گے اور اپنے لفظ وہاں بھی آتے ہوں گے. یہ تو ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. اس لیے اگر الرحمن وہاں سے لفظ اس طرح سے آ گیا ہو تو یہ کوئی غیر علمی بات نہیں ہے, کفر کی بات نہیں ہے, آ گیا ہوگا. اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, دشمنوں نے اپنے نقطۂ نظر سے لکھی ہے. وہ جو ہے آرتھر جعفری, اس نے جو کتاب وہ بڑودہ سے چھپی تھی, فارن وکیبلری آف قرآن, اس نے تو اپنے طور پر لکھی, لیکن ہمارے سیوتی وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے. بلکہ ہم نے ایک لڑکے کو ایم اے میں تھیسس ہی لکھوایا تھا, معربات القرآن, اس نے سارے وہ جمع کیے تھے, سعید اقبال. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے, اور قرآن کریم میں غیر عربی لفظ ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ عرب لوگ ان کے استعمال سے ناواقف تھے. وہ جانتے تھے, سمجھتے تھے, جس طرح سے اب آپ پنجابی میں ٹی وی اور ریڈیو اور ٹیلی فون اور ان سب لفظوں کو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجابی کے نہیں, یہ پنجابی کے ہی ہے. ان کا پنجابی لفظ گھڑیلنے لگے, کوئی سکھوں کی قسم کا ترجمہ کر ڈالے تو اور بات ہے, ورنہ اصل لفظ ہی چلیں گے. اس لیے الرحمن اگر اللہ کے لیے کوئی ذاتی لفظ تھا, کیونکہ یہ ایک لفظ عجیب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو اللہ کا اسم ذات ہے اور باقی صفاتی نام ہے, لیکن رحمان کچھ ان بٹوین آتا ہے دونوں کے. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ذاتی نام بھی ہے اللہ کا, اور اگر صفاتی نام لے تو وہ بھی بن سکتا ہے. اسی لیے شاید قرآن کریم میں آیا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, ایک ہی بات ہے. تو رحمان کے سلسلے میں اس کے اشتقاق اگر ہے تو رے میم سے ہی ہو. یاد رکھیے اگر اس کو غیر عربی لفظ بھی مانے تب بھی عربی ڈکشنری میں وہ رے میم میں ہی ملے گا, کیونکہ جو لفظ غیر عربی ہے ان کا عربی نہ وزن ہے نہ اشتقاق ہے. لیکن جب عربی ڈکشنری والا ان کو کہیں فٹ کرنا چاہے گا کہ یہ کہاں اس کے میں نے ڈھونڈے, تو وہ ایک رف سا اس کا مادہ متعین کر لیتا ہے, حالانکہ اس مادے سے نہیں نکلا ہوتا. مثلا انجیل ہے, اب یہ غیر عربی لفظ ہے, لیکن اس کو نون جیم لام کی پٹی میں کہیں لائیں گے عربی ڈکشنری والے کہ بھئی اس سے قریب ہے, حالانکہ یہ فعیل کا کوئی وزن نہیں ہے عربی زبان کا, اس لیے وہ نہیں بنتا. تورات کی یہی صورت ہے. بلکہ لفظ المسیح جو ہے, جو صاف معلوم ہوتا ہے کہ میم سین ہے سے فعیل کا وزن ہے, اور اسی میں ملے گا آپ کو ڈکشنری, لیکن مسیح عربی لفظ نہیں ہے. یہ عبرانی کے لفظ مسایا سے بگڑ کے بنا ہے, اور یا مشایا یا مسایا جو بھی تھا, اس لیے اس کو عربی مادے میں اگر بیان کریں گے تو وہ صرف کنوینئنس کے لیے کہ وہاں معنی تلاش کرنا آسان ہو, وہ اس مادے سے نہیں ہے. اس لیے رحمان ملے گا تو رے میم میں, لیکن یہ بحث کہ یہ غیر عربی لفظ ہے یا اصل عربی ہے, اتنی بات ضرور پکی ہے کہ رحیم کے ساتھ تو رحمت کا تعلق ہے, رحمان کے ساتھ قرآن کے سارے استعمال آپ دیکھیں ہر جگہ رحمان رحمت کے ساتھ نہیں استعمال. طاقت, پاور, قوت, دبدبا, ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے, اور بلکہ عذاب کے سلسلے میں بیان ہوا ہے. اور تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعراب اور اشتقاق کے بعد اللہ کے نام کے ساتھ
اور اس کے آغاز کی بھی ہم نے بات کر دی کہ جملہ اسمیہ مانے تو بھی چل سکتا ہے، جملہ فعلیہ مانے تو بھی چل سکتا ہے، اور شاید وہ کشاف کے اشارے کی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جملہ فعلیہ بنائے اور فعل وہ مقدر مانے جس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں. سواری پہ چڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ارکب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کام کرے وہی فعل ایک گویا کہ شروع میں. وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ہر کام جو اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہو تو وہ ابتر ہوتا ہے، وہ بھی شاید یہی معنی ہو. اس کے بعد اب آگے بحث آتی ہے الحمدللہ رب العالمین کی سورۃ الفاتحہ میں. یہ کہ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ بھی اس کا حصہ ہے، اور بعض اسی لیے بسم اللہ کو الگ آیت نہیں گنتے بلکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں ایک آیت ختم کرتے. بعض بسم اللہ کو آیت گنتے، پھر وہ جو پہلے نہیں گنتے وہ انعمت علیہم پہ آیت گنتے، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اختلاف ہے کہ انعمت علیہم پر آیت ہے یا نہیں ہے. بعض کے نزدیک وہاں آیت ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے، اور بسم اللہ پہ آیت.